بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن کی مقدار، پہلے بھی یہ بات حدیث شریف کے ذریعے سے آئی ہے اور قرآن کریم کی آیات بھی اس پر شاہد ہیں کہ قیامت کا دن جو ہوگا وہ بہت بڑا دن ہوگا۔ یہاں پر بھی اسی کا ذکر ہے، کہتے ہیں قیامت کا دن بہت لمبا ہوگا۔ حدیث شریف میں اس کی مقدار 50,000 برس بتائی ہے، یعنی پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے وقت سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں قرار پکڑنے تک 50,000 برس کی مدت ہوگی۔ اتنا بڑا دن مشرکین و کافرین اور منافقین کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ ایمان والے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے بارے میں سوال کیا گیا جس کی مقدار 50,000 برس کی ہوگی، کہ اس دن کی لمبائی کا کیا ٹھکانہ ہے، بھلا وہ کیسے کٹے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس سے قبضہ میری جان ہے، بلا شبہ وہ دن مومن پر اس قدر آسان کر دیا جائے گا کہ فرض نماز جو دنیا میں پڑھا کرتا تھا اس سے بھی ہلکا ہوگا، کھٹ سے گزر جائے گا اور ہول اور مصیبت ہونے کی وجہ سے پریشانی بھی نہ ہوگی۔ ایمان والوں کا جگہ جگہ اعزاز، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آخرت میں یہ ہوگا کہ وہ بڑا دن ان کے لیے اتنا مختصر ہو جائے گا جتنا کہ فرض نماز میں ٹائم لگتا ہے، اس سے بھی بلکہ ہلکا حدیث شریف میں بتایا، اس سے بھی کم وقت کا دن ایمان والوں کو وہ محسوس ہوگا۔ دنیا میں موت کا نظام ہے، لیکن آخرت میں موت کو بھی موت آ جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں دوزخ میں ہمیشہ کے لیے کافر اور مشرک منافق ہی رہیں گے اور ان کو اس میں کبھی موت نہ آئے گی، نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا، جیسا کہ سورہ فاتر میں ارشاد ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کو قضا آئے گی، قضا موت کہ مر ہی جائیں، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر آدمی کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو، کتنی ہی زیادہ سخت بیماری اس کو لاحق کیوں نہ ہو جائے، تو دنیا والے بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی اس سے اچھے تو بیچارہ مر ہی جاوے، تاکہ اسے یہاں کی پریشانیوں سے نجات مل جائے اور وہ بیچارہ سکون کی نیند قبر میں جا کے سو سکے، اور جو اس کی وجہ سے اتنے سارے لوگ، گھر والے، رشتہ دار، تعلق والے پریشان ہیں بیچارے، انہیں بھی سکون مل جائے گا اور اسے بھی بیچارے کو سکون مل جائے گا۔ لیکن وہاں موت ہی نہیں ہوگی، مصیبت جو ہوگی تو مصیبت برقرار رہے گی، تکلیف اور عذاب برقرار رہے گا۔ اور ایسے ہی اس کے بالمقابل جنتیوں کا اعزاز اور اکرام، وہاں کی نعمتیں بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ گنہگار مسلمان جو دوزخ میں جائیں گے سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جو جنت میں داخل ہوگا اس میں ہمیشہ رہے گا۔ جنت میں کسی کو موت نہ آئے گی، نہ اس سے نکالے جائیں گے، نہ نکلنا چاہیں گے۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس کو چھوڑ کر کہیں جانا نہ چاہیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سارے جنتی جنت میں اور سارے دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو موت حاضر کی جائے گی، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کے درمیان لانے کے بعد ذبح کر دی جائے گی۔ پھر ایک آواز دینے والا زور سے پکارے گا کہ جنتیوں اب موت نہیں، اور اے دوزخیوں اب موت نہیں۔ اس اعلان کے سبب جنتیوں کی خوشی میں خوشی بڑھ جائے گی اور دوزخیوں کے رنج پر رنج کا اضافہ ہو جائے گا۔ دنیا میں تو جیسے تھا کہ زیادہ تکلیف اگر ہوئی تو آدمی مر گیا، کرنٹ لگ گیا ختم، ایکسیڈنٹ ہو گیا ٹکرا گیا ختم،
لیکن وہاں بڑے سے بڑے عذاب، بڑے سے بڑی تکلیفیں انسان سہتا رہے گا اور یہ سمجھے گا کہ شاید مر ہی جائے تو اچھا ہے، عذاب سے تو نجات مل جائے گی۔ لیکن دوزخیوں کو یہ اعلان جب سنایا جائے گا کہ موت اب ختم ہو چکی ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی، تو ان کے رنج میں اور اضافہ ہو جائے گا اور ان کی تکلیف بڑھ جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مریم کی آیت وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ پڑھی۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ کے معنی اور ڈراؤ ان کو حسرت اور افسوس والے دن سے۔ اور اس کے بعد حسرت کی تفسیر میں فرمایا کہ موت جسم صورت دے کر لائی جائے گی۔ کسی کو دیکھتے تو ہے نہیں آج تک کہ موت کیسی ہوتی ہے، کہتے بھائی کسی کی موت آ گئی، دیکھی کسی نے آتے ہوئے کیسی ہوتی ہے، کیسی شکل ہوتی ہے، کیسا جسم ہوتا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ موت کو جسم عطا فرمائیں گے، اس کو شکل و صورت عطا فرمائیں گے، اور اس شکل و صورت کو لانے کے بعد پھر اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ گویا کہ وہ شکل و صورت میں سفید مینڈھا ہوگی، اس میں سیاہ داغ بھی ہوں گے، اور وہ جنت اور دوزخ کے درمیان والی دیوار پر کھڑی کی جائے گی۔ پھر جنت والوں کو آواز دی جائے گی، جنت والوں یہ سن کر وہ نظر اٹھا کر دیکھیں گے، اور ندا دی جائے گی دوزخ والوں یہ سن کر وہ بھی نظر اٹھا کر دیکھیں گے۔ اس کے بعد ان تمام اہل جنت اور اہل دوزخ سے سوال ہوگا کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ سب جواب دیں گے کہ ہاں پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ اس کے بعد ان سب کے سامنے اعلان کرنے کے لیے کہ موت نہ آئے گی، موت کو لٹا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ اس وقت اہل جنت کی خوشی اور اہل دوزخ کا رنج بے انتہا ہوگا۔ پس اگر جنت والوں کے لیے ہمیشہ زندگی اور باقی رہنے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے نہ ہو چکا ہوتا تو اس وقت کی خوشی میں مر جاتے۔ اتنی خوشی ہوگی جیسے دنیا میں کسی کو زیادہ خوشی ہو جائے، اٹیک پڑ جاتا ہے، مر جاتا ہے آدمی، تو وہاں بھی یہی کیفیت ہونے کو ہوگی کہ اتنی خوشی ہوگی اعلان سن کے کہ اگر موت کا نظام باقی رہتا تو وہ لوگ مارے خوشی کے مر جاتا، اٹیک ہو جاتا، ہارٹ اٹیک۔ اور اگر دوزخ والوں کے لیے ہمیشہ کے لیے موت نہ آنے اور دوزخ میں ہمیشہ پڑے ہی رہنے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے نہ ہو چکا ہوتا تو اس وقت کے رنج اور غم سے وہ بھی مر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے رحم و کرم اور عنایت سے ہمیشہ کی جنت عطا فرمائے، اور دوزخ سے، وہاں کے عذابات سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔